غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنی زندگی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا سے محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ تعالیٰ کا عزیز ہوگا۔ مت بھولو اپنی موت کو، خدا کو، دوسروں کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، عزیزوں و اقراب کو، صلہ رحمی کو۔ اگر دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں، تو یہاں کے غم بھی مستقل نہیں۔ ہونٹوں پر ہنسی باقی نہیں رہی تو آنکھوں میں آنسو بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تہجد میں مانگیں اپنے رب سے، وہ آپ کو نامراد نہیں لٹائے گا۔ کوشش اور دعا جاری رکھیں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہم جانتے ہیں صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے امانی اور اسلام میں صرف عبادت تک محدود کرنا ہے۔ دعا اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے تو پھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ دل بھرا ہوا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے پر ہمیں اپنے آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب جب انسان اس سے بات کرتا ہے، اس کی الجھنیں سلجھنے میں بدلنے لگتی ہیں اور اس سے قرار آنے لگتا ہے۔